کا ضرور، کیونکہ آج جو راز میں آپ کو بتاؤں گی وہ ہر مصیبت کے دروازہ بند کر سکتا ہے۔ ہم سب زندگی میں تکلیفوں سے لڑتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے جو کبھی فیل نہیں ہوتی، اور وہ ہے دعا کی طاقت، دعا کی دولت۔ قرآن کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سوچئے، جب اللہ نے وعدہ کر دیا ہے اور اللہ اپنے وعدہ سے کبھی پلٹتا نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں گھبراتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں، کیوں ہمیں اتنا بے چینی ہوتی ہے؟ کیا ہم اپنا ہر معاملات اللہ کو سونپ کر دعا نہیں کر سکتے ہیں؟ ایک بار آپ خود اللہ کو اپنی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں سونپ کر دیکھیں، آپ اتنا سکون فیل کریں گے، اتنا سکون محسوس کریں گے کہ ایسا لگے گا کہ آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو چکی ہیں۔ ایک دل سے آواز آئے گی، ہم تو اللہ کو تمام معاملات سونپ دیے ہیں، اللہ جو کریں گے بہترین کریں گے۔ آخر اللہ نے ہمیں دعا کا اتنا بڑا ہتھیار دیا ہے۔ آج ہم دعا کی اس طاقت کو سمجھیں گے جو انسان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ سب سے پہلے تو آپ اپنا نیت درست کریں، اپنے معاملات کی درستگی کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ دعا اللہ رب العزت سے مانگنے کی عمل کو کہتے ہیں، خواہ دل ہی دل میں مانگی جائے، ہاتھ اٹھا کر اہتمام سے باآواز سے مانگی جائے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الدعاء مخ العباد، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا وہ وظیفہ ہے جو بندے کو احساس بندگی دلاتا ہے اور رحمت کو حق بلاتا ہے۔ دعا اللہ سے ملنے کی جگہ ہے جو بندے کی تمنا اور اللہ تعالیٰ کی عطا کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے۔ دعا وہ حالت ہے کہ جب بندہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے تو اس کی رحمت بڑی دیر تک کان لگائی رہتی۔ بندہ جو باتیں کسی انسان سے نہیں کہہ پاتا اور بے تکلیف اپنے مالک سے بیان کرتا ہے۔ دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں کئی جگہ دعا مانگنے کا حکم ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حالت میں، خواہ خوشی کی حالت یا غم کی کیفیت ہو، کسی بھی حال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، یعنی تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ پہلے زمانے میں یہ خصوصیت انبیاء علیہ السلام کی تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا کہ آپ دعا کریں، میں قبول کروں گا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ حکم تمام امت کے لیے عام کر دیا گیا۔ یہ بدر میں جبکہ مسلمان کی تعداد کم تھی اور کفار مسلمان سے 3 گنا زیادہ تھے، اور یہ وقت مسلمان پر انتہائی شدت کا تھا، ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا سہارا لیا؟ دعا کا سہارا لیا۔ دعا سے اللہ نے رب العزت سے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اے اللہ، آج اگر یہ تیرے تھوڑے سے بندے شہید ہو گئے تو قیامت تک کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کیا اور 313 مسلمان کو 1000 کفار کی تعداد پر غلبہ عطا فرما۔ سبحان اللہ، اللہ کی یہی طاقت ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں تھے تو اللہ سے دعا کیے؟ کتنا ان کا توکل تھا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پہ، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کا توکل کو مان رکھا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پر وشواس کریں، بھروسہ رکھیں، آنکھ بند کر کے وشواس رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین دیتا ہے۔ قبولیت دعا کا وعدہ اللہ تعالیٰ فرماتے، جس طرح اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کا حکم فرماتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ دعا کے قبول کرنے کا وعدہ بھی فرماتے ہیں۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو چاہیے کہ دعا کریں، وقت ہو یا اس بات کی یقین کریں کہ اللہ رب العزت دعا سن رہے ہیں اور ضرور بالضرور میری پکار کا جواب دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں ہر پکارنے والوں کی پکار کو جب وہ مجھ پکاریں۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، ان اللہ حی کریم یستحیی اذا رفع الرجل الیہ
یدیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بہت زیادہ حیا کی صفت ہے، وہ بغیر مانگے بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں ان ہاتھوں کو خالی اور ناکام واپس کرنے سے اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، اس لیے ضرور عطا فرمانے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ بعض اوقات انسان یہ بھی دیکھتا ہے کہ دعا مانگی مگر وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس کا جواب ایک حدیث میں ہے جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جو بھی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ یہ کہ اس میں کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ اور قبول فرمانے کی 3 صورتیں ہیں، 3 صورتوں میں سے کوئی صورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، جو مانگا وہی مل گیا۔ نمبر 2، اس کی مطلوب چیز کے بدلے اس کو آخرت کا کوئی اجر و ثواب دے دیا گیا۔ نمبر 3، مانگی ہوئی چیز تو نہ ملی مگر کوئی آفت مصیبت اس پر آنے والی تھی ٹل گئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو محفوظ رکھتا ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کب کس وقت دعا کی سب سے ضرورت ہے، جیسے ہمارے ماں باپ جانتے ہیں کہ ہمیں کب کس وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اس وقت پورا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جس شخص کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہوتی ہے مصیبت و پریشانی کے وقت اس کی دعا قبول کی جائے تو اس کو چاہیے کہ آرام و کشادگی اور فراخی کے وقت دعا کرتا رہے۔ اگر ہم سچے دل اور خلوص و اعتقاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد موافق دعا مانگیں گے تو ساری مصیبتیں آنے والی مصیبتیں ٹل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہم سب تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی دعا قبول عطا فرمائے۔ آخر میں آپ لوگوں سے یہی التجا ہے کہ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجیے اور شیئر کرنا نہ بھولیں، کیونکہ دین کی باتیں شیئر کرنا صدقہ جاری